اسلام آباد میں جمعرات کے روز قومی ایک مقابلہ ہوا جس میں حفاظ کرام شامل ہوئے. ایک عمر کی لمٹ رکھی گئی، آپ جس کی ابھی یہ دیکھ رہے ہیں تصویر بھی. یہاں پہ بہترین امتزاج دیکھا والدین کی تربیت کا، اور یہ حفاظ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور پھر نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی. اس میں نہ صرف قرآن کی تلاوت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ادائیگی کو دیکھا گیا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مہمان بھی آج کے یہی ہیں. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، بچے دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے سامنے یہ نمایاں کردار بھی ہیں، نمایاں مثالیں بھی ہیں. ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو حفظ کرنے کے لیے والدین محنت کر رہے ہیں. وہ ان کے استاد بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں اور ان کے رہنما بھی ہیں. بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ ہر وقت موبائل میں رہنے کی بجائے یا بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے کی بجائے یہ کر سکتے ہیں، جس سے دنیا پہلے اور پھر آخرت بھی سنور جاتی ہے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی آنے والی نسل کی بھی. ہم نے آج اسی پہ ہی بات کرنی ہے. یہ خوبصورت فوٹیجز مجھے بڑا خوشگوار احساس دلا رہی ہیں، اور یہ جو مناظر ہیں کچھ دن پہلے میں نے دیکھے اور میرا دل بڑا خوش ہوا کہ یہ وہ قاری صاحب ہیں جو ہمارے یہاں پہ آتے بھی ہیں اور بچوں میں اپنا ایک نمایاں مقام بنایا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گے. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہم نے بات کرنی ہے کہ بچوں کو وقت دیں، موبائل آپ کی اولاد نہیں ہے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جن میں حافظ اسامہ مدنی صاحب پہلے تشریف فرما ہیں، جو کہ مدیر ہیں جامعہ دارالسلام کاموں کی گجرانوالہ، وہاں سے تشریف لائے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. نعت خواں بھی ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. صبح سویرے سفر کر کے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ایزی رہا آپ کے لیے، ماشاءاللہ وقت نکال لیا آپ نے. اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ جی. ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جیسے کہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بھی موجود تھے قومی ایوارڈ یافتہ قاری صاحب عبداللہ سلمان شاکر، ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عبداللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہنس کے بات کرنی ہے ہم سے، ہنس کے بات کریں گے تو پھر مزہ آئے گا. ماشاءاللہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی، اتنا بڑا آپ کارنامہ ماشاءاللہ کر کے ہیں، اور یہ کارنامے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ آگے موجود ہیں استاد بھی ہیں، فاضل قرات سباشرہ بھی ہیں، قاری سلمان شاکر صاحب جو کہ والد محترم بھی ہیں عبداللہ سلمان شاکر کے. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. مجھے آغاز میں یہ بات آپ سے جاننی ہے کہ ایز اے فادر، ایز اے والد، باپ ہونے کے ناطے بہت سی جہاں پہ ذمہ داریاں ہیں وہاں پہ چونکہ ماشاءاللہ آپ دین سے ہی وابستہ ہیں، بچوں نے گھر میں آنکھ کھولتے ساتھ دین ہی دیکھا ہے اور اسی پہ عمل پیرا ہے. تو یہ بتائیے کہ اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری اور مقابلوں میں پوزیشن ہولڈرز بنانے کے لیے آپ کی بڑی محنت ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ جب بھی قاری صاحب آتے ہیں آپ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، آپ بتا رہے ہوتے ہیں، ایون کہ بیٹھ کے آپ قاری صاحب کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اس طرح پڑھنا. یہ سفر کیسا آپ نے شروع کیا، کیسے چلے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. نوید بھائی، سب سے بڑی چیز جو ہے جی، ان سب چیزوں میں سب سے پہلا اور آخری جملہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق، اللہ کا فضل. کچھ بھی کریں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں. اگر میں نے اپنے بچے کو وقت دیا ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اور میرے ذہن میں، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہی دولت ہے جس کو آپ نے سنبھالنا ہے. مجھے اللہ نے دنیا کی دولت کا لالچ ہی نہیں ڈالا. مطلب ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. میں نے اس کو اپنا مشن سمجھا ہے. یہی میرا مشن ہے، یہی میرا ٹارگٹ ہے کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھوں کہ قرآن کی خدمت کریں. یہ جب پیدا ہوا تھا سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا، یہ جو سجود تھی میں وہاں امامت کرتا تھا. میں الحمدللہ چھوٹے سے کو میں سامنے بٹھا کے تو میں پڑھنا شروع ہو جاتا تھا. یعنی جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، جس طرح کے لہجے مجھے آتے تھے. پھر اکثر اوقات مسجد میں چلے جانا، اس کی والدہ نے اس کو ساتھ لے کے بیٹھ جانا عورتوں کی جگہ پر. میں چونکہ جماعت کرواتا تھا. یعنی شروع دن سے ہی میری کوشش رہی ہے کہ ان کے کان میں جو ہے نا قرآن کی آواز پڑے. ماشاءاللہ. یہ بڑی زبردست تربیت میری حساب سے رہی الحمدللہ.
باقی اسٹرگل چل رہی ہے الحمدللہ، آگے بھی محنت جاری ہے. یہ جو کامیابی اس کے پیچھے اللہ کا فضل ہے. میں بار بار یہی بات دہراؤں گا کہ اچھا، مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ سن کے. میں اپنی آڈینس دیکھنے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو یہ انسپریشن، ان کو یہ میں جذبہ دینا چاہتا ہوں، ان کو یہ میں ایسی بات، ایسی ہمت دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر اتر جائے. آپ نے جو سوچا اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ میرا یہی مال ہے، یہی آخرت کی کھیتی ہے، یہی محنت ہے، یہی سب کچھ. اس کے پیچھے کیا تھا؟ دین تھا، صرف آخرت تھی؟ ظاہر سی بات ہے اگر قرآن کے اوپر آپ بچے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جی. تو واضح ہو رہی ہے بات کہ دین تھا. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ہماری زندگی پتہ نہیں کس طرح دلدل میں گزر گئی، تو ہمیں کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے. ٹھیک تو میرے لیے یہ پلیٹ فارم تھا، یہی ایک ذریعہ مجھے جو نظر آیا، جو میرے لیے آسان بھی لگ رہا تھا مجھے. تو الحمدللہ میں نے دنیا کی ہر چیز چھوڑی. میرے دوست بھی یہی ہیں، میرے بچے بھی یہی ہیں، میرے شاگرد بھی یہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یعنی اس وقت میری کوئی مجلس نہیں جس میں یہ نہ بیٹھ سکے. اچھا. ہاں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ کو پہلے نمونہ بننا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر بڑی آپ نے زبردست بات کہہ دی ہے، بلکہ میں اس کا گواہ بھی ہوں. ہم نے آف دا ریکارڈ بھی آپ سے جو ہماری ملاقات رہی ہے، ماشاءاللہ آپ کے دونوں برخودار ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. الحمدللہ. آپ آج کے والدین کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو آپ جو کر رہے ہیں وہ کیسے آپ نے کیا، اور اس کے پیچھے وقت ہے، نظم ہے، کوئی ڈسپلن ہے، کیا ہے اس کے پیچھے؟ نویل میں قربانی کہہ سکتے ہیں آپ. آج کے دور میں جس طرح کا ظاہر ہے ہم بھی موبائل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن آپ کو بہت ساری چیزیں قربان کرنی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے جو بطور استاد بھی نوٹ کیا اور معاشرہ بھی جو ہمیں سبق دے رہا ہے، آج کا دور ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے اس کے کزنوں کے ساتھ بھی چھوڑ دیں علیحدہ سے. میں یہ اب تک میری سمجھ میں بات آئی ہے. یعنی یہ میرا بیٹا ہے تو ان کو کسی کے گھر رہنے کی اجازت نہیں ہے، رات اپنے گھر ہی رہنا ہے، یا اگر کہیں گئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے. پوری طرح سے میں نے جیسے عرض کیا کہ میرا دوست بھی یہی ہے، بیٹا بھی ہے، میں اس کا استاد بھی ہوں، باپ بھی ہوں. اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا کہ اساتذہ کو جو خود باپ بھی ہوتے ہیں استاد بھی، اکثر میں نے دیکھا اپنے بچوں کو خود نہیں پڑھا پاتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ممتا ہوتی ہے، بپتا ہوتی ہے، والد اگر ہیں، والد کی ممتا ہوتی ہے، اور باپ ظاہر ہے لاڈ پیار یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. شاگرد کے اوپر استاد کا ایک علیحدہ سے وہ امیج ہوتا ہے، علیحدہ سے ایک روب ہوتا ہے. یہ جس طرح بھی ایک علیحدہ تعلق ہے. تو میں نے ان بچوں کو جس مدرسے سے لے کے آیا تھا، میں نے بیٹا آج کے بعد یہاں پر میں آپ کا باپ نہیں ہوں، مجھے آپ بابا جان نہیں پکاریں گے. بالکل یہ سنجیدگی سے میں نے کہا، میں گھر میں آپ کا بابا ہوں، یہاں پر آپ کو جس طرح دوسرے بچے ہیں استاد جی کہیں گے، آپ نے بھی وہی کہنا ہے. کہ آپ کے ذہن سے نکل جائے کہ آپ باپ سے پڑھ رہے ہیں، آپ استاد کے پاس ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور چونکہ ٹائم مجھے بھی پتا ہے ٹائم تھوڑا ہے، تو ایک دو چیزیں جو والدین کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. وہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو آپ کا پہلا سیگمنٹ تھا اس میں بھی ہم نے باتیں سنی، اسی حوالے تھی. ماشاءاللہ دعا جو ہے یہ اتنی اہم ہے، میں سمجھ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. والدین کی، والدین اور اساتذہ کی. والدین کی تو والد کی دعا کے لیے تو خاص طور پہ حدیث بھی موجود ہیں. میں اس کی زندہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں جو کہ میسج بھی پہنچے گا. ایک ادارے میں پڑھاتا تھا گجرانوالہ میں جی. تو ایک بچہ 1 سال بھر اس محنت کی لیکن بچہ چل نہیں پا رہا. اچھا، وہ رزلٹ نہیں آ پا رہا. رزلٹ نہیں آ رہا. یہ ہمارا پریکٹیکل ہمارے پاس بچہ پڑھتا تھا. اس ادارے کا اصول تھا کہ جو بچہ نہیں چل پا رہا اس کو فارغ کر دیتے تھے. مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یار فارغ کیوں کریں. کئی والدین ہوتے ہیں جن کو شادی سے پہلے بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہوگا تو ہم اس کروائیں گے، تو چلیں کچھ نہ کچھ. انہوں نے فارغ کیا، اس کے والد کو بلا کے کہ جی آپ اس کو لے جائیں یا ایجوکیشن میں اسکول میں ڈال دیں، یہ نہیں چل پا رہا. والد رونے لگ گیا بیٹھ کے. ڈاکٹر تھا، اچھی فیملی تھی. اس نے کہا جی مجھے صرف 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں. 1 ہفتے بعد آیا، شارٹ کر رہا ہوں میں جی. آگے کہتا ہے جی اب اس کو ایک موقع دے دیں بس. وہ بچہ 1 سال میں قرآن مکمل حفظ کر گیا ماشاءاللہ، اور بہترین حفظ کر گیا. ٹھیک. جب حفظ ہو گیا پھر ان کو بٹھایا گیا اور یہ بات پوچھی گئی. اب وہ چونکہ تخفے میں آ چکا تھا، وہ یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، لیکن ہم نے تحدیث نعمت کے طور پہ پوچھنا چاہا کہ ہم مثال دے سکے.
اس نے کہا کچھ نہیں کیا تھا میں نے, اس کو کچھ نہیں سمجھایا, کوئی مارا نہیں, کوئی ڈانٹا نہیں, صرف وہ ایک ہفتہ میں رات کو اللہ کے سامنے روتا تھا. اللہ اکبر. میں نے صرف یہی کہا اللہ کو کہ یا اللہ میں غلط تھا, یہ تو بچہ ہے. میں نے اللہ کو راضی کیا ہے, کوشش کی ہے, تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. والد کی دعا سے یہ ہو پایا. جی, اچھا جی, قاری جی. صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑی اچیومنٹ لی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, تو قومی سطح پر جو مقابلے میں پہلی پوزیشن حسن قرات میں یہ لینا, یہ آپ کو کیسا لگا, کیسا تجربہ رہا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ سب سے بڑی قربانی آپ کو کیا دینی پڑی یہ ساری تیاری کے لیے, یہ دو چیزیں بتائیں. سب سے پہلے تو ہر نماز کے بعد دعا کی, نفل وغیرہ پڑھے, محنت کی, اور اس کے بعد مقابلے میں گیا. کافی مشکل تھا لیکن اللہ کا فضل ہوا, پہلی پوزیشن آ گئی. ڈر نہیں لگا؟ ڈر نہیں. آپ تو ماشاءاللہ بڑے پلیٹ فارمز پہ جاتے رہتے ہیں, میں نے دیکھا مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں, ماشاءاللہ خوبصورت. تو آپ کے لیے کوئی نیا تجربہ نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ تھوڑا سا اس کا پریشر تھا آپ پہ. تو جب جیت کے تب کیسا لگا؟ تب بہت پراؤڈ فیل ہوا, بڑا اچھا لگا آپ کو. اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ آپ چونکہ تلاوت بھی کرتے ہیں, قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ پڑھتے بھی, تو سارا دن میں آپ موبائل نہیں استعمال کرتے؟ بابا کو کہتے نہیں کہ موبائل دے دیں مجھے, یا کیا کرتے, کیا آپ کیسے تیاری کرتے ہیں؟ موبائل اگر لینا بھی ہو تو تلاوت سنتے ہیں بس اس پر. اچھا موبائل بھی تلاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جی. اور کچھ نہیں دیکھتے آپ اس میں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کی ایج کے بچے ہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ کھیل کود میں وقت زیادہ گزاریں, پڑھنے میں گزاریں, یا جس طرح آپ کے والد نے, استاد نے آپ کو سمجھایا ہے اس طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ قرآن مجید حفظ کریں, تجوید کے ساتھ پڑھیں, اور زیادہ سے زیادہ تلاوت سنے کریں. ٹھیک ہے. کیا سوچتے ہیں کہ میں آنے والے دنوں میں یہ کروں گا, یا میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا, یا میں یہ بننا چاہتا ہوں؟ میں بڑا ہو کر قرآن مجید کی خدمت ہی کرنی ہے. خدمت کرنا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ. میرا دل کرتا ہے میں اٹھ کے آپ کا منہ چوم لوں, لیکن چونکہ میں بندہ ہوں یہاں پہ میں ہل نہیں سکتا. کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ میں قرآن کریم کی خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, جہاں پہ ہم بچوں کی بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑتے, دوسرے میڈیمز کو نہیں چھوڑتے, موبائل کو استعمال کرتے رہتے ہیں, ہم والدین موبائل کو استعمال کرتے رہتے ہیں, بچوں کو وقت نہیں دیتے. دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. والد کہتے ہیں کہ میرا اثاثہ یہی ہے, ہر والد کا یہی ہے, والدین کا یہی ہے کہ ہمارا اثاثہ ہماری اولاد ہے, لیکن دین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا اثاثہ یہی ہے. اور قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جو مستقبل کے بڑے قاری انشاءاللہ ابھی بھی بڑے ہیں اور مزید بڑے بنیں گے, کہ جی میں دین کی, قرآن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے جذبوں کو بھی ایسا کر دیں جی. اور موجود رہے عبداللہ سلمان شاکر صاحب. عبداللہ صاحب آنے کا بہت شکریہ. ایسی ثابت قدم اللہ تعالیٰ آپ کو رکھیں, خوب کامیابیاں سمیٹیں, اور ہنستے مسکراتے رہیں. ذرا ہنس کے دکھائیں دوبارہ, ایسے ہنستے مسکراتے رہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کے ساتھ موجود رہے قاری سلمان شاکر صاحب. قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے, اور ہم ایسے ہی مزید کسی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں بیٹھ کے دوبارہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. لے جی, یہاں پہ ایک وقفہ ہے, اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم اسی بات کو کنٹینیو کرنے والے ہیں کہ بچوں کو وقت دیں, موبائل ہماری اولاد نہیں ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.